اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ہم اگر دیکھیں قرآن الکریم میں تو یہ دیکھیے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک رحمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ تو قرآن الکریم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن میں غور کرنا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا سیکھتے نہیں، تم کیا دیکھتے نہیں، تم کیا غور نہیں کرتے؟ تو ہمیں قرآن الکریم میں غور کرنا ہے۔ جب ہم قرآن الکریم میں غور کریں گے تو ہمیں 25 انبیاء کی بات ملتی ہے، جو مختصر طریقوں میں جگہ جگہ پر سورہ میں بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ تو ان کے انبیاءوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ جو 25 انبیاء ایسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتی ہیں جو اور بھی میرے بندے دنیا میں آ گزرے، لیکن جن کو بتایا جا رہا ہے بے شک ہمیں انہی سے سیکھنا ہے نا۔ تو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان انبیاءوں کے بارے میں ہم ایک ایک کے بارے میں انشاءاللہ بولیں گے۔ تو ابھی آج میں مختصر صرف تھوڑا کچھ بتا رہی ہوں۔ جیسے قرآن الکریم میں دیکھیے ہمیں 25 انبیاء کی بات ملتی ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے، تو آدم علیہ السلام وہ ہمارے والد، ہمارے پتا، اور اس کے بعد پھر آپ آئے ابراہیم علیہ السلام، بتایا گیا ہے کہ مسلم جاتی کا پتا۔ پھر آپ آئیے موسیٰ علیہ السلام، وہ کلام اللہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو وہ روح اللہ۔ اس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہے، اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ تو یہ اس طرح سے جگہ جگہ پر انبیاء کا ذکر آتا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ انسان تھے، لیکن ان انسانوں میں ایسا کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتا رہی ہیں، اس لیے کہ ان سے ہمیں سیکھنا ہے۔ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جس سے کہ اللہ خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے آزمانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بھی آزمائیں گے، بنا آزمائش کا کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو جیسے بھی تمہارے دور آئیں گے، کچھ بھی ایسا نہیں ہم پہ سے گزرے گا جو انبیاء میں سے نہیں گزرا ہے، سب کچھ ان میں سے گزر چکا ہے۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے، جو ہم کس دور سے نکل رہے، ہم کیسی مصیبتوں سے جا رہے، ہمیں سامنا کیسا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں ان سے سیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایسے ہی کرنا ہے۔ اسی لیے یہ قرآن الکریم ہمیں دیا گیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آپ لیجئے، تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم حاضر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑاؤ، تو اللہ کے نبی چھوڑ آئے، تو کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا جو تم اپنے اولاد کو اللہ کے راہ میں قربان کرو، تو وہ ان سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی تھے۔ تو ہم عام لوگ ہیں، ہم امت ہے، تو ہمارے ساتھ ایسے مسئلے نہیں آئیں گے، لیکن چھوٹے طریقوں میں جو کچھ بھی آئے گا تو ہمیں اس میں صبر اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو تم اللہ سے مدد مانگو صلاۃ اور صبر کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں صبر اختیار کرنا ہے۔ جب ہم دیکھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انہیں کنویں میں پھینکا گیا، پھر انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں اس وقت کہ میں نے اپنے بندے کو یوسف کو بتا دیا کہ جب وہ لوگ تمہیں نہ پہچانا تمہارے بھائی، تم اس وقت کا بات بتا دینا، تو اسی وقت ان پر وحی آئی۔ تو اسی طرح ہمارے رب ہمیں بتا رہی ہیں کہ میں اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو آج اتنا ہی، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔